نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ و مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے آپ اس کا عظیم الشان سیگمنٹ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز ناظرین، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ حقوق ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امت پر لازم کیے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح اہل ایمان پر دیگر حقوق ہیں، جیسے والدین کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، آل و اولاد کے حقوق ہیں، زوجین کے حقوق ہیں، معاملات وغیرہ ہیں، اسی طرح بندے پر، اہل ایمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق حقوق ہیں. تو دیگر حقوق کا لحاظ رکھنا ہے تو اس سے کہیں بڑھ کر حقوق مصطفیٰ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمارے عشق کا اور ہماری محبت کا اظہار ہو. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ہماری محبت کا اور ہمارے عشق کا ثبوت بھی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا لحاظ رکھیں. ان حقوق میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی رسالت پر ایمان رکھنا، اور یوں ہی ہر اس چیز کو تسلیم کرنا کہ جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں. تو ان حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ حق صرف مسلمان پر نہیں بلکہ ہر انسان پر ہے، کیونکہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں. آپ کی رحمت دو جہانوں کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں. لہٰذا آپ کے حقوق کا لحاظ رکھنا صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ سب پر ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہو لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ مسلمان ہرگز نہیں کہلائے گا. اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کا حق مانے اور آپ پر ایمان لے کر آئے. اسی طرح دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کرنا. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے روز میثاق تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و مدد کا عہد لیا تھا. تو اب ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کا حکم دیا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے. اور صحابہ کرام کی سیرتیں تو ہمارے سامنے ہیں. وہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد درجے تک محبت کیا کرتے کہ وہ مدد و نصرت کے حوالے سے اگر ہم مہاجرین اور انصار کا رویہ دیکھیں تو انہوں نے اپنا گھر بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑا. اپنا سب کچھ، اپنا مال، اپنے اسباب، اپنی آل و اولاد، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا. غزوہ تبوک کے موقع پر اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آتے ہیں. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی اونٹ جو ہے بما ساز و سامان کے نصرت کے لیے حاضر کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم جنگوں کے حوالے سے دیکھیں تو صحابہ کرام ڈھال بن رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تیر اور نیزے اپنے جسم پر برداشت کر رہے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی طرف کوئی ایک بھی تیر نہیں بڑھنے دے رہے. اس کی ایک مثال ملاحظہ کیجئے. غزوہ احد کا موقع ہے جب گھمسان کی جنگ پڑ جاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں. ایسے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستارہ عروج پر ہے. وہ کھڑے ہیں، آقا علیہ السلام اپنے ترکش سے تیر نکال کر حضرت سعد کو دیتے ہیں. فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی، اے سعد
تیر مارتے رہو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، ہر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہے اللہ کے رسول۔ لیکن اس دن قسمت کا ستارہ عروج پر ہے تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے یہ صحابہ اکرام ہیں۔ تو فی زمانہ، اس زمانے میں بھی جو ختم نبوت کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے عمل اور کردار کے ذریعے کسی بھی پلیٹ فارم پر کوششیں کر رہے ہیں، وہ در حقیقت نصرت و تائید کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور جو دین متین کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ ہے، جس بھی اعتبار سے ہو، سوشل میڈیا پر ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا پر ہو، وہ کسی بھی اعتبار سے دین متین کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، یہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت ہے۔ تو یہ بھی حق ہے اور اس حق کا ادا کرنا ایک امتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک حق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی توقیر اور آپ کی عزت کرنا، یعنی دل و جان کے ساتھ، بلکہ روح کے ساتھ، دل و جان اور روح کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی تعظیم کرنا، اعلیٰ درجے کی محبت کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہاں تک تصور رکھنا کہ جن چیزوں کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے ان کا بھی ادب کرنا۔ جیسے نقش نالین پاک ہے، اس کا ادب کرنا۔ اس کا کیوں ادب کرتے ہیں ہم؟ کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نالین کا نقش ہے۔ مدینہ منورہ کا ادب کرنا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے، مدینہ پاک سے محبت کرنا۔ گنبد خضرا کے حسین جلوے دیکھنا تو اس سے محبت کرنا حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ مواجہ شریف پر جب حاضر ہو جائے تو اپنی گردن جھکا کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرنا، یہ سب تعظیم اور توقیر کا ایک اظہار ہے۔ اہل بیت سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت حضور کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام ہی کی وجہ سے اہل بیت سے محبت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اہل سنت کی تو کیا ہی بات ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اسی بات کو بیان کیا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، یعنی اہل سنت وہ ہیں کہ جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی حد درجے کی محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، یعنی وہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی توقیر اور آپ کا ادب اور آپ کا احترام کیا جائے۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی آئے تو فوراً ادب کا اظہار یہی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جائے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ہم ایک مرتبہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسی طرح تعظیم و توقیر اور محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ، ایسے لوگ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ادنا درجے کی بھی اگر کسی میں بے ادبی دیکھیں، ان سے اپنا تعلق بالکل ختم کر لیں۔ اپنی جانی دشمن سے بڑھ کر ان کو دشمن سمجھا جائے کہ جن کے دل میں حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے امام نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایسا ہے کہ جس کے ظاہر سے ایسا پتہ چل جائے کہ وہ ادنا سی گستاخی کا مرتکب ہو گیا ہو، تو آپ فرماتے ہیں اگرچہ وہ آپ کا باپ ہے یا استاد یا پیر یا عالم یا دنیاوی وجاہت والا ہی کوئی شخص کیوں نہ ہو، اپنے دل و دماغ سے اس کو ایسے نکال کر پھینک دیں جیسے مکھن سے بال اور دودھ سے مکھی کو باہر پھینکا جاتا ہے۔ ایسے اس سے تعلق ختم کر دیں، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا آپ کا ہو نہیں سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ اور یہ حق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان سے حد درجے کی محبت کی جائے اور ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔
اسی طرح حقوق میں شارحین نے بہت سارے حقوق بیان کیے، ان میں ایک حق یہ کہ آپ کی اتباع کی جائے اور اتباع سنتوں پر عمل کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے ان طریقوں کو محبت کے ساتھ اپنایا جائے۔ ہرگز کبھی بھی کسی سنت کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے بڑھ کر سینے سے لگانا چاہیے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ ان کے آداب اور معاملات معاشرت کے اعتبار سے کسی بھی معاملے میں دیکھیں، انہوں نے سنتوں کو کبھی بھی ترک نہیں کیا بلکہ ان کو اپنایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا اور ہمیں اس کی پیروی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حق یہ ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی جائے، آپ سے بے انتہا محبت کی جائے، بلکہ ایسا عشق کیا جائے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ عشق سرکار کی شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، خاک صورت سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آقا آپ آ جائیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد اور سب سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ یہ ایمان ملا تو حضور کی برکت سے ملا، یہ اسلام ملا تو حضور کی برکت سے ملا، یہ قرآن ملا تو حضور کی برکت سے ملا، بلکہ رحمان ملا تو حضور ہی کی برکت سے ملا۔ تو اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے، شرط اول۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ آقا علیہ السلام مولا علی کی ران پر آرام کر رہے ہیں، عصر کا وقت جا رہا ہے۔ یہاں میں ایک بات درمیان میں بیان کر دوں، آج ہم مولا علی سے محبت کا دم بھرتے ہیں نا، تو کم از کم ہم اس بات کی بھی ہمارے دل میں جرت ہونی چاہیے اور ہمارے دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، یعنی عصر کی نماز، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی، اس کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جان قربان کرنا اپنے لیے بہت اعزاز کی بات سمجھا، لیکن کیا جان قربان ہوتی تو ہو جائے، ادب مصطفیٰ میں، آرام مصطفیٰ میں کوئی خلل واقع نہ ہو، تو وہ بھی صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے۔ ایک طرف مولا علی ہیں، دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جان پر بنائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، ان کا وہ درد جاتا رہا اور وہ سانپ کے کانٹے کا اثر ختم ہو گیا، اور اس طرف انہیں پھیر دی نماز، حضرت مولا علی کے لیے دعا فرمائی تو سورج پلٹ آیا، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، یعنی انہوں نے تو سب کچھ کر دیا تھا۔ اب اعلی حضرت بیان کر رہے ہیں حقوق مصطفیٰ کی سب سے اہم بات، کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی فرائض ہیں یہ سب بعد میں ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اصل جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب والا ہونا ہے، حضور سے سچی محبت کرنے والا ہونا ہے۔ حضور کی بارگاہ کا بے ادب، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ پھر بے ادب جو در بدر کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا لحاظ رکھنا یہ امتی کے لیے لازم ہے، اور سرکار علیہ السلام حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، آپ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا اہل سنت کی علامت بھی ہے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے یہ عالی شان حقوق ہیں۔ میں اس شعر پر اپنی
گفتگو کا اختتام کروں گا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آقا آپ آ جائیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حقوق بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔